السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بھی بعد گنے دن کے بعد ہم فیس بک پہ اور حاضر ہوئے سن سارے بھائیوں تے بدھائی دین واسطے مبارک باد دین واسطے عید میلاد النبی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے آئے اس دنیا کے اوپر. اور بھائیو کہ اپنا جب آپ تشریف لے کر آئے تو اس کی تاریخ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ بھائیاں کے نزدیک 8 ربیع الاول اور ایک تاریخ میں جناب فاطمہ رسول اللہ کی جو پیدائش ہے 9 اس کے گیلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ربیع الاول، اور اکثریت کا ماننا ہے 12 ربیع الاول جو مغرب کے بعد شروع ہولی سے، کیونکہ اسلام میں جو تاریخ ہے وہ چاند کا گیل چل رہا ہے. کیونکہ چاند کا گیل چل رہا ہے، یہ مغرب کے بعد چاند جو نظر آ لیا یہ آج کا جو چاند سے یہ 12ویں کا چاند سے. تو سویرے کیونکہ 12 ربیع الاول کال اتوار میں عقیدت کے گیل منائی جاوے گی. ہاں جی، اور اصل جو جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے بدھائی دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو طریقہ کار ہے زندگی لائف گزارن کا، اگر وہ ہماری زندگیاں میں نہیں آندہ اور صرف جناب والا جو ہے نا نعرے ہے تو پھر سمجھو کہ عقیدت میں کتے نہ کتے گڑبڑ ضرور ہے. بھائی وہ نہیں کہتا کہ آپ کی عقیدت سچی نہیں ہے، برل نقص ہے، کمی ہے، گڑبڑ ضرور ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل ضابطہ حیات اللہ رب العزت کی اوڑتے آپ تک یعنی کہ عام عوام تک پہنچا دیا، اور وہ مکمل ضابطہ حیات سے قرآن پاک. اس کے اندر ہر طرح کے رول ہیں، اکنامکس کے رول ہیں، آپ کے سائنس کے رول ہیں، آپ کی جو ہے خاندانی نظام کے رول ہیں، عورتوں کے حقوق کے رول ہیں، مردوں کے حقوق کے رول ہیں. یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے اندر نہیں بتایا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ گزاری. تو اصل مقصد جو ہے نا یاریو دوستو بھائیو وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو حسن عمل جو ہے نا وہ اگر نہیں آیا تو میرے ساتھ جڑے ہیں جعفر علی بھائی، طاہر راجپوت بھائی جی ماشاءاللہ جی. تو دوستو تو مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اگر ان کا بتایا ہوا طریقہ ان کی جو لائف ہے اگر اس کے مطابق ہم اپنے آپ نے نہیں ڈال دے اور صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق حق چار یار، اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی میں اگر وہ نہیں لے کے آندے عمل میں، تو پھر جو عقیدت ہے یا جو محبت ہے نا اس پہ پھر آپ نے غور کرنا چاہیے. کیونکہ اس میں آپ کتے نہ پھر خامی جو ہے نا کمی ضرور ہے. راو علی نور ویلکم، محمد اقبال الرحمان عمر آپ نے بھی ویلکم، سواگتم جی جناب. تو بھائیو کیونکہ اس کی اور آپ ہم نے جانا ہے، کیونکہ حضور کا بچپن اور جوانی اور اعلان نبوت سارا سچا امین اماندار، یعنی کہ دشمنوں نے بھی آپ کی صداقت کی، آپ کی امانت کی جناب جو ہے گواہی دی. اور پھر آپ نے سارا پھر جو ہے زندگی کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا طریقہ کار آپ سے بتایا. تو ہمیں سیرت النبی کی اوڑ جو ہے وہ جانا ہوگا. تو اگر ہم اس اوڑ نہیں بڑھ دے اور صرف گلیاں سجا لینے سے تو بات نہیں بنتی بھائی. باقی آپ میرے سے اختلاف رکھ سکو ہو، کیونکہ اختلاف رائے جو ہے نا بہت ضروری ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ گڑی سجانے کی بجائے اپنا چہرہ سجاؤ
اور گڑی سجانے کی بجائے اپنے دل کی دنیا سجاؤ. اگر دل میں جناب والا جو ہے پریکٹیکل آپ کی لائف کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر میری خالی گڑیاں غیر جناب والا جو ہے نا ان کا سجان کا میرے خیال میں تو کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں. ہو سکتا تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے معمولی کا محبت کا, لیکن اس کا جو عین تقاضا عشق کا یا محبت کا یا پیروی کا فالوئنگ کا جو اصل تقاضا ہے نا, عین تقاضا وہ ہے حضور نے جو کر کے دکھایا اس میں کرنے کی کوشش کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے احکامات دی ہیں ان کو پر چلنے کی کوشش کرو, کیونکہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھار آگے دھروں گا, ملاحظہ ہو. چین جو ویسے ہم نے آپ کے دربار میں, چین جو ویسے ہم نے آپ کے دربار میں, چین کتوا آقا مصر کے بازار میں. یہ جب مصر میں تجارت کرنے واسطے جائیں دے نا کوئی صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھے ہوں دے تو وہ پوچھ دے بھی کیسی تجارت رہی, کیسا حالات رہے, تو اس میں سے کچھ جو محبت اور عقیدت کا اظہار میں کر دے کہ حضور جو آپ کی جو ہے صحبت میں مزہ ہے نا وہ اٹھا مصر کے بازاروں میں بھی ہم نے نہیں آندہ. تو یہ ایک ریفرنس تھا ترمذی شریف کا, اس کے اوپر پہلا شعر بن گیا تھا. چین جو ویسے ہم نے آپ کے دربار میں, چین کتوا آوے آقا مصر کے بازار میں, چین کتوا آوے آقا مصر کے بازار میں. آپ کے ہجران میں تڑپے روزائے انور کے بعد, آپ کے ہجران میں تڑپے روزائے انور کے بعد, آپ نے تو ایسے رسیے جاڑ کی ہر تار میں. ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد عرفان بھائی, میرے بہت ہی پیارے کولیگ محسن راؤ, فہد انور بھائی, ماشاءاللہ رانا مدثر بھائی, آپ سب کو سواگتم, ویلکم جناب. آپ نے تو ایسے رسیے عاشق, آپ سے محبت کرنے والے, آپ کے ماننے والے, آپ نے تو ایسے رسیے جاڑ کی ہر تار میں, چین آوے سے, چین جو آوے سے
ہمارے گل جڑے ہیں جناب شمشیر نروال بھائی. شمشیر نروال بھائی پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے جی. اللہ کا بڑا شکر ہے جی, آپ نے آج بہت بڑی بدھائی ہو سارے بھائیاں نے دیکھنے والے نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے, ان کے جنم دن کا ہے, اور ان کے فالورز جتنے بھی ہیں سب نے بہت بہت بدھائی ہے, کیونکہ آپ کی نسبت سے, آپ کی محبت سے, آپ کی پیروی سے ہی جو ہے نا انسان کا قرآن کا جو مقصد ہے نا, مقصد انسانیت یہ پیروی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ آپ نے سیدھا سیدھا راہ بتا دیا ہے کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے, اس طرح آپ نے لین دین کرنا ہے. تو اس کے اوپر گلے گلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھائیاں کے آگے در رہے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رحمت للعالمین کا تاج پہنایا گیا تو اس ٹائم کا ایک واقعہ کے اوپر شعر ہے کہ رحمت للعالمین سو یو بتا کے یاڑیو منا دوستو, رحمت عالمی سو یو بتا کے یاڑیو سارے یگ رب نے تھمائے آپ کے سرکار میں. سارے یگ یعنی کہ سارے زمانے پھر آپ کی غلامی میں دے دیے گئے, آپ کے ساتھ مشروط کر دیے گئے. جتنے بھی زمانے ہیں ہمارے سے پیچھے گزر گئے, ریبے جو بعد میں آنے والے ہیں, سارے زمانے, ہر کسی کا اپنی لائف کا ایک سرکل کا ایک دور ہو ہے, ہر دور جو ہے نا آپ کی سرکار میں تھما دیے گئے. تو شمشیر نروال بھائی کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کو میرا سلام, ہماری عورتیں بھی وعلیکم السلام. اور محمد عبداللہ بھائی ہمارے گل جڑ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو رحمت للعالمین سو, حضور سے فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہو, یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وحی کے ذریعے. اور پھر بتایا گیا کہ جتنے بھی زمانے ہیں سارے آپ سے مشروط ہیں, جو آپ کی پیروی کریں گے وہ نجات پا دیں گے, وہ فلاح پا دیں گے, وہ کامیاب ہو جائیں گے. ارشد جویہ بھائی دیکھ رہے ہیں جی, موسٹ ویلکم ارشد جویہ بھائی ماشاءاللہ. تو رحمت عالمی سو یو بتا کے یاڑیو سارے یگ رب نے تھمائے آپ کی سرکار میں. چین جو آوے سہم میں آپ کے دربار میں, چین کتوا آوے آقا مصر کے بازار میں. چین جو آوے سہم میں آپ کے دربار میں. ہاں تو بھائیو یہ ہمارے ساتھ جڑے ارشد جویہ بھائی ویلکم, اور زاہد خان جی آپ کو بھی ویلکم جناب ماشاءاللہ, اور آپ کو مبارکباد ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنم دن کی, کیونکہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے. اور پھر آپ کے آنے کے بعد کہ ہویا یہ دنیا جو ہے نا جو چاننا آ گیا, چاننا یعنی کہ علم آ گیا, نور آ گیا, علم کی روشنی آ گئی. لوگوں جو اپنی بیٹیاں نے جو ہے لوگ زندہ دفن کرنے تھے اور ان نے جناب جو ہے جینے کا حق نہیں تھا, ان بچیاں کو جینے کے حقوق ملے, اور جو ہے جو نیچے طبقہ تھا ان کو دبا لیا جاتا تھا, غلاموں کو آزادیاں ملی, اور جو ہے چرند جو
जो परिंद थे इनके ऊपर शिकार होया करा था पूरा साल। हजूर के आने के बाद फिर 4 महीने हरम के यानी कि दिए गए पाक महीने करार दिए गए कि इनमें शिकार मना करना है। और ऊँटा के ऊपर जो है जुल्म होता, उनके जो मालिक उन्हें खाना ना देंदे बिल बुलंदे ऊँट भी आपसे बात कर दे और आपसे शिकायत कर दे तो उन जानवरों के ऊपर भी रहम होया। और मल्ला यरहम ला यरहम को जो रहम नहीं करता उसके ऊपर भी रहम नहीं करा जाएगा। कुरान आयात भी उतरी है, रब का हुक्म भी आया है कि सिलाए रहम करो। और जनाब बाप की शान, माँ की शान है जी, बहन भाई के हकूक और तजारत के असूल, अच्छा माल एक साइड पर रख कर बता देना ये अच्छा है। अगर जी किसी कणक के ऊपर या जौ के ऊपर मींह गिर जाना, बारिश गिर जानी तो हजूर का तजारत के दौरान बता देना कि ये गीली कणक से या गीले जौ है इसका रेट इतना होगा और ये जो सूखी है इसका रेट ये होगा। यानी कि खुली तजारत के असूल बताने और जायज़ नफ़ा मांगना है जी। तो ये सारे बकरियां चरा के किसाना से, आम गरीब आदमी से इज्जत बख्श दी कि पेशा अपना गरीब आदमी बकरी चरा ले, लाकड़ी काट ले है जी। तो वो भी जनाब फख्र महसूस करे कि नबी की पैरवी है, रिस्क हलाल कमाना। तो आप आए तो अंधेरे के मुकद्दर जाग गए, आपके आवन थे आया चांदना संसार में। तो शेर मुलाज़ा हो, आप आए तो अंधेरा के मुकद्दर जाग गए। आप आए तो अंधेरा के मुकद्दर जाग गए। हज़रत सलमान फारसी का इस शेर पे आप आए तो अंधेरा के मुकद्दर जाग गए। हज़रत सलमान फारसी बड़े बूढ़े साहबी थे और आपकी उम्र 80-79-80 साल थी। तो आपका जो यहूदी आका था ना वो आपके ऊपर बड़ा जुल्म करता, बहुत बड़ा उसमें मारदा बूढ़ा आदमी था, उसको काम करवाता। तो उन जनाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम मिला तो कलवा हक उन्होंने पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उनका जो वाक़या है बड़ा मज़ेदार है कि वो जिस वक्त इस्लाम ले आए तो उसका आज़ाद कराना था, कोई गुलाम थी। तो आज़ाद कराने वास्ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगी कि जनाब इसमें जो है हम जो है ना इन्हें आज़ाद करावा, इसमें बूढ़ा आदमी है। तो वो यहूदी बुलाया गया। तो यहूदी ने क्या कि जो है ना जी वो सोना की गठड़ी चाहिए, तो वो सोना की गठड़ी चाहिए थी। तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा जी वो तो सोना मांगा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि आपने कहा जब माटी के डले ठा ले वाली, तो माटी के डले ठा ले आपने कपड़ा के अंदर बांध के और अल्लाह की कोई आयत बड़ी अलग करनी थी, अल्लाह का मौजज़ा था। आपने कहा कि जाओ उसने जनाब जो है ना जाके यो दे दे और उसने कभी खोल के ना देखे। तो वो उससे जनाब वाला जो है ना वो दिया गया। तो वो 2 डले थे, वो सोना की डली बन गई। वो उसके ऊपर भी बेईमान हो गया, यहूदी वेर गया। उसने कहा नहीं जी हम इसने जो है ना इस तरह आज़ाद नहीं कर दे, आप यूँ करो कि तड़के जो है ना मैंने आज रात में एक बाग जो है ना खजूरा का वो लगाओ और तड़का वो बाग उगे भी और फिर उसका फल भी लगे तो फिर सलमान फारसी ने हम आज़ाद कराएंगे। तो बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी लिया, हज़रत अली लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले। और वो जो यहूद का जो था ना वो बाग, और वो जनाब जो है वो बाग जिस टाइम उसके में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से जनाब जो है ना वो बनाया आगे हालत, यानी कि आप ज़मीन खोदो। हज़रत सलमान फारसी से जनाब आपने कहा कि ये जो खजूरा है ना ये गिटक ये जो है ना आप जो है ना मेरे से पकड़ाओ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गिटका पकड़ के जो है ना उसके अंदर गेरी। तो जिस टाइम उन्होंने घेर दी यहूदियाँ ने वेरा था इस बात का कि सवेरे ये उगेंगी और शाम तक जवान होएंगी और इनका फल भी लग गया, क्योंकि ये तो उन्हें पता था कि नबी सच्चा है।
जब उन्हें इस बात का बेरा था तो उन्होंने क्या करा कि रात ने जनाब उनकी नवे गिटका काट ली, उनकी गिटका काट ली। उन्होंने क्या देखेंगे भी नबी ने, तो यहूदी थे, शरारती थे। तो अल्लाह का मौजज़ा, फिर दूसरा मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वो बगैर गिटका के मैं खजूर उगाई, और फिर वो जनाब जो है ना खजूर उगी भी, और मैं शाम ने जनाब वाला जो है ना मैं खजूरा उनका खजूर लागी हुई, और ये सारी दुनिया ने मौजज़ा देखा। और फिर वह बागबाद में हजरत उस्मान गनी ने खरीदा भी, जिसने आज लोग आप हजवा खजूर का बाग को हो। तो उसके फिर एवज जो है ना हमारे गिल जुड़े जी भट्टी कासम भाई मोस्ट वेलकम, और वकास राजपूत मोस्ट वेलकम, जायदी मोस्ट, तो वो फिर उस बाग के हजरत सलमान फारसी जनाब जो है ना उनकी जिंदगी में फिर रोशनी आई। तो शेर मुलाजा हो, आप आए तो अंधेरा के मुकद्दर जाग गए, आप के आवण से आया चांदना संसार में, चैन किते आवे से आका मिस्र के बाजार में, चैन जो आवे से हमने आपके दरबार में। और हर गुनाहगार ने चाहिए कि वो रुजू करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्ब मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि अमदन औ खताअन सिर्रन औ इलानियतन, कि अल्लाह मैं माफ़ी मांगू हूँ अपने गुनाह की, जो मैंने करे, जो मेरे से जान को है या जाने है, हर तरह के गुनाह की मैं माफ़ी मांगू हूँ। तो फिर उसके ऊपर जो है उम्मत ने इज्तिमाई दुआएं भी करनी चाहिए, आज की रात इबादत भी करनी चाहिए, और हमेशा इबादत पर कायम भी रहना चाहिए। तो उस पर एक शेर है कि मैर करियो सुन कर दी पापियां पे आज तो, मैर करियो या रसूल अल्लाह उन्ज़र हालना फिदा कौमी व अबी, मैर करियो सुन कर जी पापियां ते आज तो, नैया उम्मत की उलझरी से घने मझधार में, नैया उम्मत की उलझरी से घनी मझधार में। हमारे गिल जुड़े भी राणा तारक अजीज भाई मोस्ट वेलकम, और माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह, आपने बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जन्मदिन की पैदाइश की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो अंधेरे में रोशनी मिली, और हम ईमान की दौलत से बहरावर हुए। तो और फिर तख्लीक़ कायनात के ऊपर एक शेर है कि फरमाया गया कि हुजूर हम आपको ना बनाते तो कुछ भी ना बनाते। तो ये हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसमें वो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब ने अपना कलम इस तरह चलाया, और हमने इस पर शेर बंधने की कोशिश करी है। मुलाहिज़ा हो, चांद सूरज धरती अंबर जिन फरिश्ते आदमी, चांद सूरज धरती अंबर जिन फरिश्ते आदमी, जिन फरिश्ते
سے آپ کے بس پیار میں ساری دنیا بنی سے آپ کے ہاں پیار میں ساجد محمود بھائی ویلکم موسٹ ویلکم جزاک اللہ چاند سورج دھرتی عنبر جن فرشتے آدمی ساری خلقت بنی سے آپ کے ہاں پیار میں چین جو آوے ہم میں آپ کے دربار میں چین کتنا آوے آقا مصر کے بازار میں چین جو آوے ہم آپ کے دربار میں رانا سوامی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی موسٹ ویلکم رانا سوامی بھائی نے بھی اور ہم اپنے آخری شعر مکہ کی طرف بڑھیں گے نعت کا تو مکہ ملاحظہ ہو دن حشر کے کہہ دیو بس اپنے رب تے یا نبی دل حشر کے کہہ دیو بس اپنے رب تھے یا نبی میرا ٹھاکر میرے بندے میرا ٹھاکر میرے بندے پھینکیو نہ نار میں نہ آگ تو اس کو پڑھتے ہیں تشریف لے کے آئے ہیں راؤ پرویز اختر ماشاءاللہ جی راؤ پرویز اختر ویلکم خوش آمدید دل حشر کہہ دیو بس یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کے بارے میں کہہ دینا دل حشر کہہ دیو بس اپنے رب تے یا نبی دل حشر اپنے رب تے یا نبی میرا ٹھاکر میرے بندے پھینکیو نہ نار میں میرا ٹھاکر بندے ساڑیو نار میں دل حشر کہہ دیو بس اپنے رب نے یا نبی میری امت نے ٹھاکر پھینکیو نہ نار میں چین جو آوے ہم نے آپ کے دربار میں چین کتنا مصر کے بازار میں چین جو آوے ہم نے آپ کے دربار میں تو بھائی یہ ہدیہ نعت رسول مقبول
थारा गेल मैंने धरया था। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, ईद मिलादुन नबी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना जो जन्मदिन है वो मनाया, यानी कि सोमवार का दिन आप पैदाइश हुई आपकी फजर के टाइम, तो आपने हमेशा अपना दिन मनाया रोज़ा रख के। रोज़ा आप रख दें हर सोमवार में, और उस रोज़े का जो मकसद था वो भूखे मसाकीन गुरबा जो लोग हैं उनके गेल यकजहती करना कि भूख का एहसास किया हुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना इबादत करना, और वो जो रोज़ा रखना था। तो असल तो ऐन मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हजूर के जन्मदिन पर हजूर की तरह रोज़ा रखा जाए। लेकिन जो है हमारे ईद जो है अजीब जो है ना वो चीज़ें होने लगी, समझ से मेरी समझ से बाहर है, और शायद आप भाइयों की समझ मंदी कि जनाब जो है ढोल ढमके हुए हैं, खुसरे नाचन लग गए, और समझ से बाहर है सारी चीज़ें। और चौका का में जनाब वाला वो मुकाबले हैं, नाच चल रही है, रिदम लग रहा है, और गले जनाब जना भाड़े चल रहे हैं, लोग नाचे जाने लग रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से हम जो सरकार का जो है आमद है जिसने आके इस्लाह फरमाई है, हमारी नस्लें सवार दी और हमारे से ईमान की रोशनी मिली, और हम उनका जन्मदिन ने एक अजीब तरीके से जिस तरह उन्होंने मनाया है उस तरह मनाने की वजह, ठीक है आप खैरात करो कि हुजूर का फरमान है कि मसाकीन ने आप खाना खिलाओ, उसका बड़ा अजर है, अल्लाह से जुड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है, यानी कि बहुत ही अच्छा, यानी कि अहम जरिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ने का, कि अल्लाह की मखलूक के काम, अल्लाह की मखलूक यानी अल्लाह की भूखी जो मखलूक है, जो मसाकीन है, यतीम हैं, ये लोग हैं, उनसे आप खाना खिलाओ अल्लाह की राह में लंगर। तो बड़ा सवाब, बड़ा अजर सवाब है, क्योंकि तमाम अंबिया को ये शेवा रहा है कि तमाम अंबिया ने अपने जनाब जो है ना अपने अपने दौर के अंदर लंगर खाने चलाए, औलिया का उलमा का ये शेवा है। तो उसमें हमने कोई इतराज़ नहीं, ना मैंने कोई इतराज़ करने का हक भी है। तो वो आप जितनी दिल करे अपने इस्तात के मुताबिक देख लगाओ, लंगर चलाओ, लोग आना खाना खिलाओ, महफिलनात पढ़ो, हजूर की सीरत, असल तो सीरत नबी है क्या ना, ईद मिलाद नबी का असल जो मकसद है ना, वो मकसद ये तो हम लोग छोड़ गए ना। मकसद के मकसद जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलाद नबी का, द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam may be discussed and may be speeches and the knowledge delivered to the nations। असल तो ये है कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलू हैं जिंदगी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बाप आपने किस तरह जिंदगी गुजारी, बहैसियत मुअल्लम आपने किस तरह जनाब वाला जो है तबलीग करी, बहैसियत आप कह लें कि जंग जो आपने अपने जंगी असूल किस तरह करे, बहैसियत हिकमत यानी कि आपने जो हस्पताल सबसे पहले तो इस्लामी तारीख में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घोड़े का अस्तबल घोड़े का अस्पताल बनाया, और फिर इंसाना का जो ये जो लेबॉर्ट्री तो बाद में बड़ी है, तो इंसाना वास्ते जो हिकमत खाने बनाए। तो बहैसियत हकीम आपने किस तरह जिंदगी जो है गुजारी, तो बहैसियत हाकिम कि जब आपने हुकूमत करी, हुक्मरान बने लोगों से, जब आपने क्या रवैया करा, जब आपने जीत ली सब कुछ, आपने जीत लिया, मक्का फतह कर लिया, पूरा इलाका कर लिया, सबको आपने बहैसियत हाकिम कैसे खतूत लिखे, के लेटर लिखे, तो उनके ऊपर जो है वो जो है ना हमारा जो है ना मौजू होना चाहिए ईद मिलाद नबी पे। हमने जी मोस्ट वेलकम 2-3 दोस्त भी जुड़ गए हैं, अजहर मुश्ताक भाई, मोहम्मद तारिक भाई, राणा औरंगजेब भाई, मेरे बहुत ही ऑनरेबल आदरणीय यारी दोस्त भाई हैं, राणा औरंगजेब भाई गुजरावाला से मोस्ट वेलकम, और जहीर अब्बास भाई मोस्ट वेलकम जी हॉलैंड वाले। तो मकसद तो ये है ना कि हमने तो ये देखना चाहिए कि ईद मिलाद नबी के ऊपर
ٹھیک ہے آپ خوشی کا اظہار کرو، کھانا کھلاؤ، روزہ رکھو اور جناب محفل کے ذکر نعت کرو، اسپیکٹ آف دا لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو موضوعات ہیں، جو زندگی کے موضوع ہیں ان کا پر بات کرو۔ ٹریڈر بینگ اے ٹریڈر آپ نے جو زندگی گزاری تو اس میں جناب آپ جو ہے نا اس کے اوپر بات کرو۔ تو میں کیونکہ آپ کے گیل جناب جو ہے نا تھوڑی سی بات ایک معلوماتی جو چیز شیئر کروں گا کہ آج میں تھارا دروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم کو آج کل تو حکومتاں کا دور اور سیاسی دور چل رہا ہے جی، بہت شکریہ اور ملک اعظم عباس بھائی جی بھی ہاں بالکل بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو پہلو ہے نا وہ اپنی زندگی سچا میں نہیں کہتا کہ آپ نعت نہ پڑھو، بالکل پڑھو، نعتیں لکھو، نعت پڑھو، حمد لکھو، حمد پڑھو، منقبت لکھو، منقبت پڑھو، لیکن اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کے آؤ۔ دیکھو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر جو ہے روم کے نام جب نے حکومت لی تو خط لکھا، وہ بھائیوں کا آگے دھروں گا، اگر کہو تو عربی بھی پڑھ دوں، اگر کہو تو جناب والا جو ہے اردو یعنی ترجمہ سے اپنی بولی کا میں بات کر دوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ و رسول اللہ الہ کل عظیم الروم و سلام علی من اتباع الہدا اما بعد فانی اعوذ بکا بدایتی السلام اسلم و تسلیم یوتق اللہ اجرکم مارتینی فانا تولیت فانا علیکم اسم اللہ یسلسین وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن لَّا تَعْبُدُوا إِلَى اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُوا بَعْضُهَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو یہ ایک خط لکھا تھا، اللہ کے ترجمہ کروں کہ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورت ہے روم کے ہرقل عظیم کا نام۔ دیکھو آپ نے جو ان کے حاکم تھے دوسرے غیر مسلم ان کو ڈیگریس نہیں کرا، یعنی اس کو آپ نے اپنے خط کے اندر لکھا کہ روم کے ہرقل عظیم کے نام، تو آپ نے کہا جی سلام، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، ان میں سلام ہو جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے جو اس کی پیروی کرے۔ میں تھمنا اسلام کی اور بلاؤں سو اسلام لیاؤ سلامتی پاؤ، میں تھمنا اسلام کی اور بلاؤں سو اسلام لیاؤ سلامتی پاؤ، اللہ تھمنا 2 بار اجر دے گا، کیونکہ تم اہل کتاب اور دوبارہ پھر میری جو اللہ کی طرف سے جو مجھے بنایا گیا نبی اس کے پر ایمان لے گا 2 بار اللہ تم نے اجر دے گا۔ جے تم نے منہ موڑ لیا، جے تم نے منہ موڑ لیا تو ریت کا گناہ تھار پہ ہوئے گا، کیونکہ نبی کا کام ہے ریت یعنی کہ اس تک پیغام پہنچانا، امن کی اور بلانا، تو یہ جو گناہ کا جو بوجھ ہے کہ نبی نے تھار سے بلایا تھا اور ہم نے منہ موڑ لیا تو اس کا جو گناہ ہے وہ تھارے کاندھے کے اوپر ہوئے گا۔ تو اس کے بعد اور اے اہل کتاب اس بات کا آجو جو مہارے اور تھارے درمیان برابر ہے، اس بات کا آجو جو دونوں شریعتوں کے بیچ میں ہے مشترک ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ نے ایک جانو، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ اللہ شریک ہے، اور اس تے شرک نہ کرو، اس کے گیل کا کسی نے نہ بناؤ، نہ اس کی صفاتوں میں کسی نے شامل کرو، اور نہ ایک دوسرے میں جناب والا جو ہے نا اللہ چھوڑ کر خدا بناؤ، یعنی کہ اس کی صفاتوں میں شامل نہ کرو۔ اور پھر اگر میں موڑ لیں تو ہم گواہ رہی ہو کہ ہم متی اور فرما بردار ہیں اور ہم نے تھارا اوپر ریت کری تھی، اور اس ریت کا جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ برل
وقت نہیں ہے. اگر سلسلہ ہو اور دوست لمبی ویڈیو جو ہے تو لوگ جو ہے نا تھوڑے سے چالو ہو جائیں. تو یہ میرے پاس حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جس سے بھی یہ جو خطوط لکھے گئے تو بڑی پیاری ایک کتاب ہے, بہت ہی زبردست حیات رسول. اور اس کے اندر جناب جو ہے نا حضور کے جو سٹائل آف حکومت تھا نا اس کے اوپر یہ ساری کتاب بڑی ریسرچ ورک ہے کہ حضور نے کیا کیا پیغام دیے, کیا کیا ایگریمنٹ کیے, کیسے. تو یہ بڑی روٹین ہے, ہر ایک کتاب ہے. تو یہ لاہور کیمپ سے ہے, ڈاکٹر محمد ایوب خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ کتاب 1970 کی چھپی ہوئی ہے بھائی. بس میں یہی کہوں گا کہ سب نے بہت بہت مبارکباد ہو. آخر میں ایک نعت کے 2 بول. اور ہمارا علی عبداللہ تیار ہو رہا ہے جناب, سپیچ کرے گا آج. علی عبداللہ آ جا بھائی, پہلے تو سپیچ کر لے ہیں. علی عبداللہ نے بھائی انگلش میں سپیچ کری ہے سیرت النبی کے اوپر تیار. تو علی عبداللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سپیچ کرنی ہے جی اور نعت پڑھنی ہے. تو میں اتنا 2 بول پڑھ لوں, تین اتنا اپنی سپیچ لیا بھائی. آئے پاک نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھاری بات گنی سبحان اللہ. پاک نبی سبحان اللہ, بھاری بات گنی سبحان اللہ. خوشبو خوشبو پاک نبی, خوشبو خوشبو پاک نبی, لیوے پھول کلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر عمر عثمان علی, ابو بکر عمر عثمان علی, آقا کے ولی سبحان اللہ. ولی مانا ساتھی بھی ہے. آقا کے نبی آقا کے ولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیٹیوں کو جو مقام ملا اس کے اوپر شعر ہے کہ جد آئے نبی دی بیٹی نے عزت و ملی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. با فضل خدا عشق نبی, با فضل خدا عشق نبی, ٹھاکر نے بھی ایک نعت کہی سبحان اللہ
سبحان اللہ کہ جس کے فضل و کرم سے ایک نئی نعت بھی ہوئی. تو علی عبداللہ آئیں گے جی، اسپیچ کریں گے. آ جاؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، موسٹ ویلکم جناب. سلام کرو پہلے سب کو. جی جی ادھر ادھر دیکھو، ادھر آئیں، یہ نہیں کر دیتے. بولو بولو بولو. السلام علیکم بولو نا. Assalamu alaikum, dear audience. Assalamu alaikum. Today my topic for my speech is Rabiul Awwal. Sayyidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. جس سہانی گھڑی جمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. Dear school fellows, Eid Miladun Nabi is the festival to commemorate the birth anniversary of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. It is celebrated on 12 Rabiul Awwal in the third month of Islamic lunar. گڈ. آگے ہاں آگے بھی سنا ہے نا. Dear audience, on this occasion, therefore, public meetings are held. Mosques, schools, colleges, universities, and other government offices, where religious leaders make speeches on different aspects of the life of his Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. On this day, each Muslim take an oath: we must follow our Prophet Sunnah. Ameen. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لو کرم تیرے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی بہت زبردست بہت زبردست. شاباش، اچھی ایفرٹس ہے اور یہ کرتا رہا کر، کیونکہ اسے سے کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے بندے کا. جی اورنگزیب بھائی آپ کے دیکھتے انکل کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، اور آپ کو پیار کر رہے ہیں. دیکھو انکل کہہ رہے ہیں واہ بھی واہ عبداللہ بیٹے، وہ کہہ رہے ہیں ویری نائس. بہت خوب. نعت پڑھو گے آپ لوگوں میں سے کچھ ہیں؟ اچھا کون پڑھے گا نعت؟ علی پڑھے گا. آ جاؤ آ جاؤ، پڑھو پڑھو پڑھو. نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں. آ جاؤ آ جاؤ، کوشش کرنی چاہیے بیٹا. جو ہے نا جب آپ اسٹیج پہ آؤ گے، بولو گے، بات کرو گے، پریکٹیکل لائف کے اندر کامیاب ہو گے. اور اپنا بھی سارے بھائیوں نے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے باڑکاں سے بچے سے وہ جو ہے نا اسٹیج کروانا چاہیے، چاہے گھروں کے اندر ہی اسٹیج کراؤ، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا اسکول میں جو ہے نا پھر اس طرح آگے پڑے گا. تو پھر جو ویسے بھی کمیونٹی کے محفل میں اسٹیج کراؤ. آج کل میں نے عبداللہ کو جناب جو ہے نا جی وہ اسٹیج کروانا شروع کیا ہوا ہے. ابھی اس نے اسکول میں بھی کری ہے اسپیچ، اور ابھی میں نے اس کو ذرا لائیو بھی تھوڑی سی اس نے کوشش کری ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بالکل آ جاؤ بالکل آ جاؤ بالکل. لو جی سنا کیا سناؤ گی؟ سناؤ. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود و سلام. وہ محبوب داور بھی ہے مطلوب بھی، جانے یوسف بھی ہے فخر یعقوب بھی، جن کا نبیوں کے صف میں ہے اونچا مقام.
ایسے ایسے نا جن کے نالین کو چومے عرش بری جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام میٹھا میٹھا ہے میرے بڑے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام وہ شفاعت کریں گے ہماری ضرور ان کے صدقے سے ہی ختم ہو کے قصور وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے غلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام شاباش روحوں کی غذا ذکر سرکار کا ایسے نہیں روح کی ہے غذا ذکر سرکار کا ملتی ہے ذکر کے دل کو جلا اس سے ملتی ہے ذاکر کے دل کو جلا ذکر سرکار کرتے رہو صبح شام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام آگے ہے نظر جس پہ رکھے نبی محترم ان پر دیکھا ہے میں نے کرم ہی کرم ان کی محفل کا جو بھی کرے احترام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام وقت لائے خدا جائیں دربار پر وقت لائے خدا جائیں دربار پر اور کھڑے ہو کے روزائے انوار پر پیش مل کر کریں ہم درود و سلام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام یہ جو آن لائن ہم نے بھی ایک محفل سجائی آپ سارے بھائی اس میں شامل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ راجہ فاروق بھائی بھی رانا حسین بھائی بھی عاصم عباس اچھا جی ماشاءاللہ جی موسٹ ویلکم ہاں جی ابھی آپ سبھی بھائیوں سے چاہیں گے اجازت آخر میں جناب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما یا رب ذوالجلال والاکرام یہ آن لائن سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے اس کے اوپر ہم نے آن لائن ہی ایک محفل سجائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی آمد کی یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرما یا الہ العالمین جو ہم نے کوشش کی جتنے بھائی بھی شامل ہوئے اس کے اندر
اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو ہم نے اس میں جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کری. سارے بھائی اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر جناب والا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے ایک جو ہے مقام جس کا نام ہے وسیلہ، وہ حشر کے دن کا مقام ہے جس کا نام کیا ہے وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ فرمایا جس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں نا. تو ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری جو ہے امتیوں سے یہ دعا ہے کہ آپ یہ دعا فرمایا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ مقام محمود عطا فرمائے. اور جس امتی نے یہ دعا کری اس کا جو ہے اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی، کیونکہ جب حضور کو وہ مقام دیا جائے گا، وہ قلم دام دیا جائے گا تو حضور شفاعت کریں گے. تو یا اللہ تو جو بھی ہم نے کلمہ درود محفل میں پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیۃ تحفۃ ان کے بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما، ان کے نامہ اعمال میں اضافہ فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ وہ جو مقام محمود ہے یا وہ جو مقام وسیلہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز محشر میرے اللہ عطا فرمانا. اب ہم نے حدیث پڑھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کری. اللہ ہم دعا کر رہے ہیں، تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. یا اللہ ہم جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پڑھتے ہیں سارے ہم تو یا اللہ بہت گناہ گار اور جو کہنے کے بہت ہی خطا کار بندے ہیں. دعا کرتے ہیں تیرے سے یا پاک پروردگار ہمارے محمد کریم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمانا تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں. یا رب العزت یہ جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب اب آدم علیہ السلام اما ہوا تمام انبیاء تمام مسلم مسلمات تمام مومن مومنات یا اللہ عزیز و اقارب نجوت طرفین جتنے بھائی بھی جناب جو ہے نا ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے آن لائن. آج سوشل دنیا ہے یہ، اس میں ضیاء بھائی ہیں، محمد سفیان راؤ ہیں، حیدر مرتضیٰ بھائی بھی آ گئے ہیں اور عبدالجبار بھائی بھی آ گئے ہیں، جتنے بھائی بھی مورا اسلم بھی ہیں، جتنے بھائی بھی ہمارے اس پروگرام میں آن لائن جو ہے میلاد النبی اپنے عید میلاد النبی پڑھی. کیونکہ ہمیں حضور سے عقیدت کرنی ہے تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا حضور کا وہ جو ہے عملی نمونہ جو ہے وہ ہم نے لے کے آنا ہے. وہ تھا ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد. بحیثیت حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے مختلف حاکموں میں سے ہم نے ایک خط بھی آج پڑھا. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی بھائی اس پروگرام میں شامل ہو سب کے عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ اور سب کے درجات بلند فرما، ان کی جناب والا جو ہے قبروں کو منور عطا فرما. یا اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور پرسرات سے ثانیہ فرما اور سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اور بھائیو جس کی بھی کوئی دلی دعا ہے، کوئی بیماریاں ہیں، بے اولاد و اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض میں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ ہر کسی کی جو کوئی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں اور دور فرما. اور یا اللہ اپنا خصوصی فضل خصوصی کرم فرما کہ ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ جو تو چاہتا تھا، جو کہ نبی نے کر کے دکھایا اور جو تیرے نبی کے احکامات ہیں ان کے اوپر ہماری زندگیاں کر دے. اے اللہ ہماری زندگیاں ان احکامات پر کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو موم کر دے. یا اللہ یہ دل سیاہ ہیں ان کو نور سے کر دے. یا اللہ یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو موم کر دے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں حضور کا جو عملی نمونہ ہے وہ آ گئے. پھر ہے حضور کی محبت حضور سے ہے. یا اللہ ہم دعوے دار تو ہیں، یا اللہ ہمارا دعویٰ سچے نہیں ہیں. یا اللہ العالمین ہمارے دعووں کے اندر خامیاں ہیں. یا اللہ ان خامیوں کو دور فرما، ہمیں سچی محبت اور عملی نمونہ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. دوستو اللہ حافظ.